بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ بننے کا نسخہ۔ ایک بکاری نے ایک بزرگ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب، میں نسلوں کا بکاری ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ تو بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بکاری کہنے لگا، میری جیب میں اس وقت 30 روپے ہیں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، تو تم ایسے کرو، اس 30 روپے کی مٹھائی والی دکان پر جاؤ اور مٹھائی لے کر آؤ۔ بھکاری نے ایسے ہی کیا، وہ دکان پر گیا اور 30 روپے کی جلیبیاں لے آیا۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن تک انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری نے ایسا ہی کیا۔ وہ چلا گیا اور تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ بھکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال لیا تھا، آج وہ بانڈ نکل آیا، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ یہ سن کر بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں ہے، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا، لہٰذا تم بانڈ اس کے مالک کو تلاش کرو اور اسے واپس کر دو، یہ رقم اسی کی ہے، اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بکاری کے ایمانداری پر بہت خوش ہوا اور حیران بھی۔ وہ بھکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا اور ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کروائی۔ بھکاری کو 50% کا حصہ دار بنا دیا اور سرکاری ٹھیکے لینے لگا۔ وہ ٹھیکے لیتا اور بکاری کام کرواتا، وہ دونوں مل کر کام کرنے لگ گئے تھے۔ کلرک ٹھیکے لینے لگ گیا اور بکاری کام کروانے لگ گیا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی۔ کلرک اور بکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر لے جاتے اور انہیں حج کرواتے، اور شام کے وقت بکاریوں کو روک روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے۔ اس میں اب کلرک اور بھکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی۔ یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے بیسیوں لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کا کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات ہی نظر آیا ہے۔ یہ دل کے صحیح اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ ہی عاجزی اختیار کر لے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح
عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے۔